کرتے کرتے سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچا، اور جب کوئی صدیق کے گھرانے میں سچا دل لے کر پہنچا تو پھر وہ سیدھا محمد عربی کے پاس جا پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کے گھرانے کا رستہ ہی محمد عربی کے گھرانے کی طرف جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے قدموں میں لے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ۔ پہلے آپ نے یا رسول اللہ کہا، اے اللہ کے پیغمبر، کیونکہ حضور سامنے موجود ہیں، فرمایا یا رسول اللہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے سیدنا خباب ابن ارت کو کلمہ پڑھایا۔ آپ کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیا، حضرت خباب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کی دولت دی جاتی حضور کے ہاتھ کو چھوڑنے کے لیے تو میں محمد عربی کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑتا، کبھی نہ چھوڑتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5 لوگ آپ سے پہلے صرف اسلام لائیں، کتنے جی؟ یاد رکھیے گا، اسلام کا 6واں صحابی جسے سادس الاسلام کہا جاتا ہے وہ ام انمار کے غلام حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حالات تھے، جو معاملات تھے، ان معاملات میں حضور کا کلمہ پڑھنا اور توحید کی گواہی دینا یہ تو انگاروں پر چلنے کے مترادف تھا۔ اور پھر واقعتاً بات نکلتے ہیں یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے کھلا غلام ہو کر کھلم کھلا اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے، کھلم کھلا اعلان کیا۔ ام انمار تک بات پہنچی ہے، اور ام انمار کا ایک بھائی ہے سبا بن عبد العزا، یہ بنو خزاعہ کا سردار ہے اور بڑا ظالم متکبر ترین شخص ہے۔ ام انمار حضرت خباب ابن ارت کا اسلام سن کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی، نوجوان اوباش اکٹھے ہوئے، سوق نقاسین میں اس بازار میں جا پہنچے جہاں حضرت خباب تلواروں کا کام کر رہے تھے، بٹھی جل رہی تھی، لوہے کا سامان موجود ہے۔ ہاں بھائی، سنا ہے کہ تم ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو اور تم نے محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے ایک غلام جس کا خاندان وہاں موجود کوئی نہیں، جس کا قبیلہ موجود کوئی نہیں، جس کے رشتہ دار موجود کوئی نہیں، ایک غلامی کی اس کی حیثیت ہے، اگر ایسی مصلحتیں بھی دکھائیں تو ان کا حق بنتا ہے اور اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کی محبت پہ قربان جائیں، اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ ہاں، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے میں اس کا صحابی بن چکا ہوں۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، ٹوٹ پڑے وحشیوں کی طرح، مار مار کر بے ہوش کر دیا، اتنا مارا جسم کی کوئی جگہ خالی نہیں، اور پھر اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ظلم و ستم کا یہ بازار مستقل بنیادوں پہ چلتا رہا، مستقل بنیادوں پہ۔ اب آپ کو میں حضرت خباب ابن ارت کا کیا سناؤں۔ ام انمار آئیے، لوہے کی اس نے شدید سلاخ گرم کیے، پیچھے سے آ کر حضرت خباب نے ابن ارت کے سر پر لگا دیے، اور اپنی مالکہ کی خدمت سمجھتے ہوئے آپ وہاں سے اٹھے بھی نہیں ہیں۔ دھواں نکلنے لگ گیا ہے، آپ کی سارے سر کی جلد جل گئی ہے، اور ہر دفعہ کے جواب میں
انمار کو حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں یہ سر کٹ تو سکتا ہے پر حضور کی غلامی سے ہٹ نہیں سکتا ہے. ہر دفعہ کا یہی جواب ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ میں مشہور ہو گیا، جب میں ایمان لے کر آیا تو مکہ میں مشہور ہو گیا، تو اب تو غلام بھی تمہاری ہاتھوں سے نکلنے لگ گئے، اب غلاموں نے بھی تمہارا کہنا ماننا چھوڑ دیا ہے. ابو جہل کی سرکردگی میں، اس کی سرداری میں ایک پینل بیٹھا قریش کا، اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس خاندان کا کوئی فرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے گا، اس کا سردار اس سے نپٹے گا، اور یہ سردار کی ذمہ داری ہوگی. تو بنو خزاعہ کا سردار ہے سبا بن عبد العزیٰ، اور ان کا تو اپنا غلام ہے خباب ابن ارت. اب آپ سمجھیں کہ اس سردار نے پھر کیا کیا ظلم و ستم توڑے ہوں گے حضرت سیدنا خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو دور سے آپ نے دیکھتے ہوئے فرمایا خباب ان تکلیفوں پر صبر کر لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اللہ نے تجھ پر جنت کو واجب کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر حضرت خباب ابن ارت جب کسی کو بتاتے تھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی. فرماتے تھے اللہ کی قسم میری زندگی کے سارے زخموں کا مداوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ میرے لیے ہے، جو زخم میں نے اٹھائے. اب دو طرفہ حضرت خباب ابن ارت پہ معاملہ آ چکا ہے، دو طرفہ. انمار لوگوں کے گھر جاتی ہے اور انہیں جا کر کہتی ہے کہ تم جا کر خباب سے تلواریں بناؤ، پیسے تم نے نہیں دینے، تم نے پیسے نہیں دینے، اور جب وہ کوئی تم سے بحث کرے تو اسے پیٹو، اور یہاں سے میں اس پر دباؤ ڈالے رکھوں گی کہ میرے پیسے دے، تو چیزیں بیچ رہا ہے تو پیسے کیوں نہیں دے رہا. اب دو طرفہ دباؤ سیدنا خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے. عرب کے سردار آتے ہیں، دو دو چار چار اپنے غلام ساتھ لاتے ہیں، چل بھائی ہماری تلواریں بناؤ، پیسے دے دیں گے. جب پیسوں کی باری آتی ہے تو یہ پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہ دینے پر تیار نہیں ہوتے. ایک قبیلے کا سردار عاص ابن وائل، وہ ظالم بھی آ پہنچا. حضرت خباب ابن ارت سے اس نے بہت ساری تلواریں بنائیں اور لے کر چلتا بنا. اب ان میں انبار صبح شام آتی ہے اور پوچھتی ہے بھائی میرے پیسے کہاں ہیں؟ ظالم تو پہلے ٹھیک تھا، جب سے تو نے حضور کا کلمہ پڑھا تو تو نے بددیانتی شروع کر دی. فرماتے مجھے اور کسی چیز کی تکلیف نہ ہوتی، مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے، اور وہ کہتے کہ پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، امانت دار تھا، اب تو نے حضور کا کلمہ پڑھا تو بے ایمان ہو گیا، پیسے نہیں دیتا. میں عاص ابن وائل کے پاس پہنچا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی میرے پیسے دو، میری مالکہ مجھے ذلیل کرتی ہے. تو عاص ابن وائل کہنے لگا کہ اگر تو ایک دفعہ کہہ دے نا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہوں اور اپنے آبا اور اپنے مالکہ کے دین کی طرف لوٹتا ہوں تو تجھے ڈبل پیسے دیتا ہوں. یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت خباب بن ارت کہنے لگے اللہ کی قسم اگر تو مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائے نا تو تب بھی تو خباب کی زبان سے یہ لفظ نہیں سنے گا کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں حضور کو چھوڑ دوں. تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو. بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ عاص ابن وائل کی ہنسی نکل گئی. اس نے کہا اچھا مر کر بھی ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے نا، تو جب میں دوبارہ مر کر زندہ ہوں گا، تمہارا تو یہ نظریہ ہے مسلمانوں کا کہ مر کر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
اور ہمارا یہ نظریہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ وہ صدیوں سے کائنات چلی آ رہی ہے، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، ہم سے بھی یہی وعدہ کیا گیا، ہمارے آباء و اجداد سے یہی کیا گیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، ہمیں نہ سناؤ، کوئی مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ہاں اگر زندہ ہوں گا دوبارہ تو پھر اس وقت بھی تو میرے پاس بڑا مال ہوگا، بڑی دولت ہوگی، اس وقت جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا نا، پھر تو میرے پاس آنا، میں تجھے مال دے دوں گا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی داد رسی کے لیے اللہ نے حضور کے دل پر قرآن کی آیتیں اتاری، فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ یہ عاص بن وائل ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا اور ہمارے بندوں کو ذلیل و خوار کرنے والا، اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مجھے دوبارہ اگر زندہ کیا جائے گا تو پھر مجھے مال و دولت دی جائے گی، اولاد دی جائے گی۔ قرآنی نقطہ نظر نے اظہار فرمایا اطلع الغیب، کیا اس نے اللہ کے غیب کے خزانوں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ رحمان سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے؟ اس کا کوئی معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا تو اسے مال و دولت دیا جائے گا؟ نہیں، میں اللہ اپنے پیغمبر کو بتاتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہوگی۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے لوح محفوظ میں ہم لکھتے جا رہے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور قیامت کے دن ہم ایسا عذاب اسے دیں گے کہ میں اللہ کی رحمتیں بھی اپنے اس عذاب سے پناہ مانگتی ہیں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جس دولت پر، جس مال پر، جس اولاد کے تم تراکی پر یہ ناچتا پھر رہا ہے، میں اللہ کہتا ہوں نَرِثُهُ، اولاد اس کی وارث نہ ہوگی، مال اس کے کام نہ آئے گا، ہر ایک کے کام آئے گا تو اللہ کی رحمتوں نے کام آنا ہوگا۔ نَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہیں، اس لیے کہ زمین و آسمان کی وراثت صرف کس کے لیے ہے؟ للہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان کی ہر ایک چیز، اور اللہ ہی ان سب چیزوں کا وارث ہے اکیلا، اکیلا۔ سب کو موت دے گا اللہ قیامت کے دن، سب کو، موت کو بھی ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور وہاں خلاق عالم فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اپنے غلاموں پر ظلم و ستم کرنے والے، اپنے خادموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے، وہ جن کی گردنوں میں سریے تھے اور ان کی گردنیں جھکتی نہ تھیں، وہ جو اپنے آپ کو متکبر اور بادشاہ بنایا کرتے تھے،
آج جب سب پڑے ہوں گے اللہ سوال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ بتلانے والوں آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہ بول سکے گا، اس لیے کہ کوئی وہاں سننے کے لیے موجود نہ ہوگا، ہر ایک پر تو موت طاری ہوگی۔ اللہ کے عالم خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، بادشاہت سجتی ہے تو صرف کس اکیلے کو سجتی ہے؟ اکیلا اللہ۔ اللہ نے یہ آیات رحمت للعالمین کے قلب مطہر پر اتاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت خباب ابن ارت کو اور فرمانے لگے خباب قربان جاؤں تیری قسمت پہ کہ تو بک بک کر غلام بن کے دنیا میں آیا ہے اور مکہ کی دھرتی پہ لایا گیا ہے، لیکن اب اللہ نے تیری لیے تیرے انداز میں تیرا اعتبار کرتے ہوئے قرآن کی آیتوں کو مجھ محمد کے سینے پر اتارا ہے، اور اللہ نے قیامت تک مومنوں کی زبان سے تیری ان صفات کو بیان کروانا ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ قربان جائیں ان غلاموں کی قسمتوں پر، قربان جائیں، خدا کی قسم قربان جائیں۔ اللہ نے ساری، اور پھر انسان جب ان کی قربانیاں دیکھے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج ہمارا موضوع چل رہا ہے، ہاں جی، بچپن میں بک کے آنے والے ام انمار کا غلام، جس کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت فاروقی میں حضرت عمر فاروق کے سامنے جب حضرت خباب ابن ارت آئے نا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اسے میری مسند پر بٹھاؤ، ایک روایت میں آتا ہے آپ اپنی مسند سے اٹھے اور آپ نے فرمایا میری مسند پر بٹھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری مسند پر ایک خباب ابن ارت بیٹھ سکتا ہے اور ایک بلال ابن رباح بیٹھ سکتا ہے، حبشہ کا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوسرا آدمی۔ حضرت خباب ابن ارت فرمانے لگے امیر المومنین بلال کیسے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اسے بھی اللہ کے راہ میں بہت ستایا گیا۔ حضرت خباب فرماتے امیر المومنین واقعتاً بلال کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے بلال کو سہارا دینے کے لیے لوگ موجود تھے، اس لیے کہ بلال مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوا، حبشہ کا رہنے والا، مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوا، حبشہ کے قبیلے سے جس کا تعلق تھا، اس کے لیے اللہ نے زمین پیدائش کی مکہ مقرر کی، وہ وہاں پیدا ہوا، اس کا کوئی نہ کوئی سہارا تھا۔ میں تو نجد کا پیدا ہوا، غلام بن کے آیا، اللہ کے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ کے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے حضرت خباب کے بارے میں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں خباب کو یہ اپنی داستان سناؤ جس سے ہمیں پتا چلے کہ اسلام کی ابتدا میں کن لوگوں کو کیسے تکلیفیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سنا سکتا۔ پھر اصرار ہوا جب حضرت فاروق اعظم کی طرف سے اور دوسرے صحابہ کی طرف سے، آپ نے فرمایا یہ سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں۔ آپ نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسی جلی ہوئی کمر زندگی میں کسی شخص کی نہیں دیکھی جو اسلام کے لیے حضرت خباب ابن ارت کو ستایا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ خباب کہنے لگے کہ یہ ایک دفعہ سبا ابن عبد العزیٰ آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو لٹایا بٹھایا میرے ساتھ، اور مجھے لا کر زنجیروں میں جکڑ کر بٹھی میں ڈال دیا گیا، اور میرے جسم کی چربی نے ان انگاروں کو بجھایا، اور ان کے ہر سوال کے جواب میں نے محمد عربی کے محبت کے کلمے پڑھے، ان کے ہر سوال کے جواب میں میری زبان پہ محمد کے سوا کچھ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سوا کچھ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے اسلام لانے والے، حضور کے دور میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی تو رحمت للعالمین نے فرمایا صبر کر جا، بس تجھ پر جنت واجب ہو چکی، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ بنو نجد، بنو تمیم آپ کا قبیلہ ہے،
نجد آپ کا علاقہ ہے، چاروں خلفاء کے دور میں آپ زندہ رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک دور بھی آپ نے دیکھا، سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت بھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور خلافت میں جب حضرت علی خود کوفہ کی طرف تشریف لے گئے تھے تو سیدنا حضرت خباب ابن ارت بھی کوفہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، لیکن یہ روایت کمزور ہے۔ حضرت علی آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ حضرت علی جنگ میں مصروف تھے۔ بعد میں حضرت علی تشریف لائے، کوفے میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ 37 ہجری میں سیدنا خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور کوفے میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی عمر 72 سال تھی جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اللہ نے آپ کے لیے جنت کو واجب فرمایا۔ اپنی طرف سے اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے اور ساری قربانیوں کا صلہ قیامت کے دن اللہ جنت کی صورت میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔